صل على سيدنا ومولانا محمد۔ سنو، اس کی وجہ حضرات شارحین فرماتے ہیں ایک مومن مرد یا مومن عورت کسی وجہ سے اپنے زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کر دے یا نہیں تو کوئی کام ایسا کر دے جس جملے کی وجہ سے یا جس کام کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، وندے ماترم پر بحث چل رہی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں، اس کا جواب دینے کے لیے مقدمہ باندھ رہا ہوں۔ ملک سویا ہے، جاگو جاگو، ایمان بچا کر مرنا ایمان کھو کر زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سلطان کے جملے کو جوڑتے ہوئے کہتا ہوں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس جملے پر اپنا عاجز یہ جملہ رکھتے ہوئے کہتا ہے، ایمان والی ایک دن کی زندگی بے ایمان برسوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایمان والی ایک دن کی زندگی بے ایمان صدیوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مودی انکل صاحب، آپ 10 گھنٹے پارلیمنٹ کے نہیں، 10 سال پارلیمنٹ کے غارت کرو، 10 سال نہیں، اب یہ آئندہ 10 سال آپ رہیں گے کہ میں رہوں گا، یہ اللہ کے پاس علم ہے۔ اگر اللہ آپ کو اور 1000 سال کی زندگی دے دے، اور 1000 سال کی ہوتی تو نہیں، آپ کو خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں انکل جی۔ آپ کے چہرے کی جھریاں بتا رہی ہے کہ بہت عمر کا حصہ گزر چکا ہے۔ آخری وقت میں تو ہر دھرم کا آدمی کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتا ہے۔ آپ 2014 سے لے کر اب تک کیا کیے یہ سوال نہیں ہوگا۔ کم سے کم آخری وقت میں تو ملک میں امن کا کام تو کرو، پیار کا کام تو کرو، قومی یکجہتی کا کام تو کرو۔ نہ یہ ملک تمہارے باپ کا ہے، نہ یہ ملک میرے باپ کا ہے، یہ ملک پورے ہندوستانیوں کا ہے۔ یہاں پر نہ اسلام چلے گا صرف، نہ پر ہندوازم چلے گا۔ جیسا کہ حضرت ارشد مدنی نے کہا ہے، چلاؤ سمیدان کے مطابق، جیسے ملک چل رہا ہے چلاؤ، آنے والے حالات بتائیں گے کون کس میں داخل ہونے والا ہے۔ تمہارا پاس کوئی سبق ہے تو پیش کرو، ہمارے پاس کوئی سبق ہے تو ہم پیش کرتے۔ سبق بھی پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ تک اگر ملک تم کو پہنچایا ہے، وندے ماترم کی بحث کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے حکومت کرنے کے لیے، ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ملک کے غریبوں کو اطمینان کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے۔ بیماریوں میں کوئی مبتلا ہو جاتا ہے، زندگی کی حسرت کرتے ہوئے موت نظر آتی ہے اس کے سامنے، اس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ بچوں کے ایجوکیشن کی فکر آپ کو نہیں ہے، گیس کی بڑھتی قیمت کی فکر آپ کو نہیں ہے، مرض کے علاجوں کی فیس کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ اور کیا ہے؟ مسافر پریشان ہے، مریض پریشان ہے۔ ارے انکل، مجھے صاف آپ سے بات کہنے کا موقع دیجئے کہ ان پڑھ پکوڑے کیا بنانے کے لیے تیار ہے۔ ابھی میں ایک جگہ پر جا رہا تھا، ٹمکور روڈ کی سگنل میں کھڑا ہوا تھا، ایک اچھا سا نوجوان، تمہارے دھرم کا، تمہارے مذہب کا 19-20 کا فرق ہوگا، تمہارے دھرم کا ایک نوجوان ہاتھ میں 10-12 روپے کے قلم لے کر آیا، کھلونے لے کر آیا۔ میں کار کے اس کھڑکی پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کا حلیہ بتا رہا تھا، وہ کچھ پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ کا ہوں۔ اب میرے نظر میں تو آپ کچھ پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ گرو میں BSc کیا ہوا ہوں۔ BSc کرنے والا سگنل کے پاس 10 روپے کا قلم بیچتا ہے۔ یہ میرے شرم کے لیے نہیں، تمہارے شرم کی بات ہے، تمہارے
شرم کی بات ہے۔ سال میں 2 کروڑ نوکریوں کا کیا کیا آپ نے؟ یہی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر وندے ماترم کا ایشو اٹھا کر پارلیمنٹ کے قیمتی اوقات کو برباد کرے؟ کرو برباد، اس وقت تم پارلیمنٹ کے ہو، کرو برباد، لیکن کان کھول کر سن لو، وہی ارشد مدنی کا یہ روحانی بیٹا ہے، اللہ کا بندہ ہے، محمد کا غلام ہے، صحابہ کا صدقہ یافتہ ہے، پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے آواز بن کر کہتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے ہم وندے ماترم پر کسی قسم کا سودا کر ہی نہیں سکتے۔ اور کہوں بات دلی تک چلے جائے، اگر تم ہمارے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے تم اگر لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیے تب بھی ہم وندے ماترم نہیں کہیں گے۔ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لیے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر بھی لیے، یہ تمہارا نصیبہ ہوگا، یہ تمہارا مقدر ہوگا، لیکن ہمارے دھرم میں ایک اللہ کے کسی اور کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ تمہاری زبان، تمہاری بحث، تمہارا انداز بتا رہا ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ وندے ماترم ایک ہمارے دھرم کے گرامر کے اعتبار سے شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا دھرم، سنو کان کھول کر، یہ ایمان کا سبق پڑھانے والا ہم کو کوئی استاد نہیں، پیارے آقا ہیں، پیارے آقا ہیں۔ ہم ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، مانگنا ہے تو اسی سے مانگتے ہیں۔ وہی ہمارا اللہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا مرغوب ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ ہمارے صوفیہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے خود سے جوڑنے کے لیے نہیں، بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ انبیاء بھی آئے خود سے جوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے آئے۔ ارے ہم زمین کی کیا پوجا کر سکتے ہیں، چاند کی کیا پوجا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن ہم کو سبق پڑھانے کی تم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہاری ڈگریاں کمانے میں استعمال کرو، مذہب میں نہیں۔ تمہارا ایجوکیشن جو لائن کا ہے اس لائن میں تم 1000 نہیں لاکھ کماؤ، لاکھ نہیں 2 لاکھ کماؤ، 2 لاکھ نہیں 10 لاکھ کماؤ، 10 لاکھ نہیں کروڑ کماؤ، لیکن ایمان کے مسئلے میں بولتے ہمارے اپنے کچھ میڈیا اتنا بول ڈالے تو کیا ہوگا، پھر میں بھی اتنی زہر لا کو دیتا ہوں، پی لینا ہے 70 کلو کا، اتنا زہر پی لیا تو کیا ہو جاتا۔ جب اتنا زہر تیری زندگی کو موت تک پہنچا سکتا ہے تو پھر نبی کے فرمان کے مطابق ایک چھوٹا سا جملہ تجھے ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے، ایمان سے باہر بھی کر سکتا ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا 10 گھنٹے بحث، وندے ماترم پر 150 سال گزر گئے، کتے گزرنے دیجیے۔ جب ایک گیت کو ہم نے ہندوستان کی گیت مان چکے ہیں، پھر اور مزید گیت کو قومی ترانہ بنانے کی سازش، دراصل ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنا ہے۔ یہی تو سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یہی تو سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ 25-30 کروڑ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہے۔ اب یہ نہیں بولیں گے تو پھر ہندوستان کو چاہنے، ارے دیوانے پاگل، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، کیا جملہ ہے، سارے جہاں سے سب کو ملا کر
ملک کو الگ کر کے محبت پیش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ثبوت کی ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ دلیل کی ضرورت ہے؟ اس سے زیادہ پیار کی ضرورت ہے؟ سارے جہان سے اچھا ہندوستان ہمارا، جب ہم کہہ رہے ہیں سارے جہاں میں کیا کیا ہے، بولوں تو شاید اچھا نہیں لگے گا، سارے جہاں میں کیا کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، ان تمام جگہوں سے ہندوستان ہمارا۔ ہم میں سے کسی نے کسی کو پوچھا آپ مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہو کہ ہندوستان سے محبت کرتے ہو؟ کسی نے جواب بھی کیا پیارا دیا ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، ہندوستان ہماری جان ہے۔ مکہ مدینہ ہمارا ایمان ہے، دھرم ہے، مذہب ہے، لیکن ہندوستان ہماری جان ہے۔ اور کچھ دو تین آخر کے جملے ہیں، اس عنوان کو آگے بھی بڑھاؤں میں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کون، تم نہ ہمیں محبت کا ثبوت دینے کے لیے، تمہیں کون، جب انگریزوں کا قبضہ تھا تمہیں اپنے گھراں سے باہر نہیں نکلے، تم نہ ثبوت دینا سو ہمیں، ان مونجی کی تنجاور کی منجا، تمہیں کون صاحب ملک کی محبت کا ترانہ ہم نہ سکھانے والے، تمہیں کون؟ چند دنوں میں تمہیں کرسی سے اترنے والے ہی، حقیقت میں اتر چکے ہی، اترنے والے نہیں، اتر چکے ہیں۔ یہ صدقہ ہے ای وی ایم مشن کا جو تم کو بٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے جملہ کئی مرتبہ مسجد عمر فاروق کے منبر میں کہا تھا، ملک کی محبت کے خاطر ہمت ہے کاغذ کا الیکشن کرا کر تو دیکھو، ہمت ہے کاغذ کا الیکشن کرا کر دیکھو۔ اور ایک جملہ کہتا ہوں، آپ پہنچ جائیں وہاں تک، ہمت ہے تو بیچ میں دلالوں کو ہٹا کر دیکھو۔ یہ دو کام کر کے اترو میدان میں، جہاں تم کھڑو گے وہاں میں کھڑوں گا انشاءاللہ۔ یہ سچی بات ہے، ای وی ایم مشن نہ ہو، بیچ میں دلال نہ ہو، کاغذ کو لے کر آ جاؤ، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، تمہارے ہاتھوں میں گیتا ہوگا۔ یہ ایک ووٹ کی چوری کرنا تم کو گائے کا گوشت کھانے کے برابر ہوگا اور ہم کو سور کا گوشت کھانے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد اترو میدان میں۔ انکل میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جہاں تم کھڑو گے وہاں میں کھڑوں گا۔ تمہیں کون صاحب، تم نہ ہمیں محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دھرتی کو پوچھو کہ ہمیں کون، تاریخ کو پوچھو کہ ہمیں کون، خود انگریزیت کو پوچھو کہ ہمیں کون، برطانیہ کو پوچھو کہ ہمیں کون۔ جو کام کرنا ہے وہ کرنے کے بجائے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کر کہو، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سارے جہاں سے اچھا پڑھیں گے، یہ ہماری محبت ہے، وہ بھی تم نہ دکھانے کے واسطے نہیں پڑھیں گے۔ جاؤ جی اٹلیاں کھا لے کو بیٹھو، وڑے کھاؤ، تم نہ ہمیں کیا بتانا سو، ہم نہ محبت کرنا۔ شادی نہیں ہوئے سو آدمیاں یا ہو کر شادی شدہ زندگی سے دور جو ہی، انہوں شادی شدہ زندگیوں کو سبق پیش کر رہی۔ دیکھ با جورو کے ساتھ ایسا رہنا رہے، کاتبی کری تو برداشت کرنا رہے کو بول کر بولنا کہ تو میرے پاس بھی جورو رہنا۔ ویسا دیکھ با ملک کے لیے قربانی دینا، خون بہانا، شہادتیں پیش کرنا بول کر اگر میں بولیا تو میری تاریخ میں بھی وہ شہادتیں رہنا۔
میری تاریخ میں بھی وہ قربانیاں رہنا. میں صاف کہتا ہوں آزاد ہوگا ہوگا. اب اٹھاؤ نہ کو ورنہ ہمیں اٹھائے سننے کی صف میں بھی تمہیں نہیں کھڑیں گے. ہم ڈنکے کی چوٹ میں ہر میدان میں کہتے ہیں جس کے لیے انڈیا گیٹ کے نیمز دیکھو تعداد میں بھی زیادہ ہیں. ہم ہر اسٹیٹ اور ہر میدان اور ہر وقت چاہے وہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری آزادی کا دن ہو کہ یوم جمہوریہ. معافی چاہتا ہوں کیونکہ بات نازک تھی تو میں نے آپ کے سامنے ان باتوں کو اظہار کر دیا. ہر وقت ہم نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا ہے کسی کا اتنا پسینہ نہیں بہا جتنا ہمارا خون بہا ہے. اور تب ہی نہیں اب بھی ہمارے ملک کے لیے ہمیں آج بھی خون دینے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ. یہ الفاظ نہیں. ہماری ملٹری بارڈر میں کھڑی ہے تھکی ہوئی اگر ہے تو پھر میں ملٹری کا احترام کرتا ہوں. ملک کے محافظ ہیں. شریعت میں بھی ملک کی حفاظت کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے. اگر وہ تھک چکے ہیں ان کو چھٹی دے کر اگر بلائیں گے تو پھر ہم کو کھڑا کرو. پھر دیکھو کسی ملک کی ہوا بھی ادھر نہیں آئے گی. ہمیں اپنے ملک کی اتنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. 10 گھنٹے بحث پارلیمنٹ کی اور 10 گھنٹے ایسے بحثاں وہی لوگ کریں گے جن کے گھر نہیں ہوتے. میں 1 منٹ میں اٹھ کو آ جاتا جاجی جے بیگم کا فون آیا بول کو آتا. میں اگر پارلیمنٹ میں رہتا ایسا بول کر آتا جاجے بیگم کا فون آ گیا. بیگم کیا ہوتی ہے اسے کیا معلوم جس کی بیگم نہیں ہوتی. ایسے باتوں پہ وقت وہی لگاتے ہیں. چھوڑو ملک کی ضرورتوں کو سامنے رکھو. انڈیگو کا مسئلہ اٹھائے کیا؟ کتنا مسافروں کو تکلیف ہو رہی ہے. فلائٹ کینسل ہوگی تو کمپنی والے ایئر لائنس والے کیا بولتے ہیں فل ریفنڈ دیتی ہیں. کتنا بڑا ظلم. اس دن فل ریفنڈ نہیں دینا. جس دن کینسل کرتی اس دن کے دوسرے فلائٹ کی ٹکٹ کا پیسہ دینا. 5,000 روپے میں ٹکٹ بک کرائے 1 تاریخ کو 20 تاریخ کی فلائٹ بک کراتے ہیں. 20 تاریخ کو فلائٹ کینسل ہوتی ہے. کمپنی لالی پپ دیتی کیا فل ریفنڈ کر دیتے ہیں. 20 تاریخ کو اس دن فلائٹ کا چارج کیا ہوتا ہے؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ ہاں اسے بولتا سو میں بھی ایک قسم کا پی ایم کو بول کو. اتنے دور تک تمہارا دماغ گیا کیا؟ گیا. تمہیں ایک وقت لڑکوں میری سیٹ بک کرا یاد ہے وشاکھاپٹنم کی. 1 تاریخ کو 2-3 منٹ بڑھ گئے. جلدی جلدی انشاءاللہ خطبہ پڑھتا ہوں. آپ کو جگانا سب سے بڑا عنوان ہے. 1 تاریخ کو ٹکٹ بک کرتے ہیں 10,000 کی. 20 تاریخ کی فلائٹ ہے. 20 تاریخ کو کینسل ہوگی تو کیا بولتے ہیں فل ریفنڈ کر دیتے ہیں. فل ریفنڈ مسافر کی تکلیف کا علاج نہیں ہے. اس دن دوسری فلائٹ کا جو چارج ہوتا نا 30-40 ہزار روپے وہ دینا ہی مسافر کی تکلیف کا علاج ہے. اس پر بات کرو تو بھائی بہنوں وندے ماترم پر 150 سال گزر چکے. پوری تمہاری عمر دیکھو اول کیا ہے. نہیں کہتے ہمیں ہندوستان ہمارا بولتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بولتے ہیں. محبت کرتے تھے کرتے ہی کرتے رہیں گے. ہمارا دھرم کیا کہتا ہے؟ ملک سے محبت کرو. محبت کے نام پر اپنے ہاتھوں سے ایمان کا دامن جانے نہ دو. ہم سب کر سکتے ہیں. 2 کام نہیں کریں گے. ایک ایمان سے سمجھوتا نہیں کریں گے. دوسرا ہندوستان سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.